بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس بندے نے مجھ پر 50 مرتبہ صبح اور 50 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا تو روز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اس سے کلمہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اور جو افیم کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. یہ تو ابھی انہوں نے افیم کا ہی لکھا ہے، باقی جو بندہ نشہ کرتا ہوگا تو اسے اللہ معاف فرمائے، ہمیں بھی اس سے دور رکھے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے مضبوط بناتی ہے، بنائی بڑھاتی ہے یعنی کہ آنکھوں کی بینائی بڑھاتی ہے، بغلم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھتی ہے اور معدہ درست کرتی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبد الوہاب شیرانی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمہ کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہٰذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی. بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر خرچ کیوں نہیں کی؟ سمجھنے والے کو سمجھ آئی ہوگی. حضرت سیدنا شافعی امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صالحہ یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور اپنے علم پر عمل کرنا. مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک کی موٹائی 1 چھنگلیہ یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. یہ مسواک 1 بلشت سے زیادہ لمبی نہ ہو. 1 بلشت یعنی گیٹ ہی نو پسنے 1 گیٹ سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھ جاتا ہے. اس سے زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس پر شیطان بیٹھے گا. اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں. مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجیے. مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کار آمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے. جب بھی مسواک کرنی ہو تو کم از کم 3 بار کیجیے. ہر بار دھو لیجیے، مطلب پہلی بار مسواک کیا ہے تو نکال لیجیے، اس سے دھوئیے، کلی کیجیے، پھر نکال لیجیے، کلی کیجیے، مسواک دھوجیے. اسی طرح 3 بار یہ عمل کرنا ہے، یہ سنت ہے. مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چھنگلیاں جو ہے یہ انگلی یعنی موٹی انگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو. میں پریکٹیکل بتاتا ہوں. یہ آگی چھنگلیاں، یہ 3 انگلیاں اوپر آگی، یہ انگوٹھا جو اس کے سرے پر آگی. دیکھ رہے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے مسواک پکڑنے کا. یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح پکڑیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. آگے لکھا ہے مٹھی بند کر کے مسواک کرنے سے بواسیر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایسے بعض لوگ کہتے ہیں نا ایسے
تو اس طرح کرنے سے علماء نے لکھا کیا ہوگا؟ بواسیر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے۔ مسواک کی سنتیں، مسواک وضو کی سنتیں قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اس وقت ہے جب منہ میں بدبو ہو۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے، یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ ہمارے پاس ابھی نہریں ہیں، اس میں ڈبو دیجیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسواک کو لازم کر لو، اس میں غفلت نہ کرو، کیونکہ مسواک میں 24 خوبیاں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے، مالداری اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، درد سر کو سکون دیتی ہے، داڑھوں کا جو درد ہے وہ دور کرتی ہے، اور چہرے کے نور اور دانتوں کی چمک کی وجہ سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی مسواک کی یہ فائدے آپ نے سنے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسواک کی عادت بنا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری بو سے دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کے ساتھ مسواک کی عادت بنائیں۔ ایک اور جگہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو اس بندے کے پاس مسواک ہوگا، اس کا کبھی حادثہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی برکت ہے۔ اب دیکھا جائے کئی دکاندار ہوتے ہیں یا کہیں حجام کے پاس جاتے ہیں تو جو بندہ نزدیک آپ کے کام کرتا ہے نا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، دیکھا گیا اکثر دیکھا کہ زیادہ تو نہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی بو سے لوگوں کو بچانا ہے، تاکہ اس سے ہم سے گن نہ آئے، اس سے ہمیں محبت پیدا کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ ہماری بو کی وجہ سے ہم سے نفرت کرنے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔